عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین و جالس۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو اس مضمون کی حدیث میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ آپ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعتیں وتر کے بعد پڑھتے تھے، اور اس میں کیا پڑھتے تھے وہ بھی بہت سارے کہ جو ہے سورہ زلزال پڑھتے تھے اور سورہ اذا جاء پڑھتے تھے، اس طرح سے روایت ہے۔ تو بہرحال جو ہے وتر کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے، اور بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وتر کو آخری نماز بناؤ، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، یہ بھی حدیثیں ہیں۔ تو اب دونوں میں کون سی بات یہ ہے کہ اب جو آدمی رات کو جاگتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھتا رہتا ہے رات کو، اس کے بعد آخر میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کو یقینی نہیں ہے کہ اٹھے گا پڑھے گا، تو بہرحال اس کو جو ہے مسجد میں اگر وتر پڑھ لیا تو جا کے 2-4 رکعت پڑھ لے، تو یہ رکعتیں تہجد کا قائم مقام ہو جائیں گے اس کے۔ تو حدیث میں وہی بات ہے، اٹھ نہیں سکے گا آدمی تو جو اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھ لیا ہے یا 2 یا 4 رکعت پڑھ لیا ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے تہجد کا قائم مقام ہو جائے گا، اس کو صلاۃ اللیل قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ تو بیٹھ کر پڑھتے تھے، یہاں ہے کہ اللہ کے نبی جسم جب آخری عمر میں بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے بھی پورا ثواب ملتا تھا۔ ٹھہر کے بھی پڑھ سکتے، ٹھہر کے بھی پڑھنا چاہیے، ٹھہر کے پڑھتے پورا ثواب ملے گا ہم لوگوں کو۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے جب بیٹھ پڑھتے ہم بھی بیٹھ کر پڑھیں گے، تو کیا پڑھنے والے پڑھو بیٹھ کر۔ تو وتر کے تعلق سے کہ وتر کتنی رکعتیں ہیں، وتر واجب ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارے امام صاحب کے پاس، کیونکہ وتر کے بارے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں تاکیداً۔ اللہ کو وتر نماز پڑھنا بہت محبوب ہے، اللہ کے لیے وتر پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ کرام وتر پڑھتے تھے، ایسی بہت ساری حدیثیں جیسے ہمارے امام صاحب نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وتر واجب ہے، اس لیے ہم واجب الوتر ہی پڑھتے ہیں، واجب الوتر کا لفظ ہمارے پاس چل گیا۔ پھر کتنی رکعتیں ہیں، وہ 3 رکعتیں، وہ ایک مسئلہ ہوا۔ پھر کیا وتر میں قنوت پڑھتے تھے، وہ ایک مسئلہ تھا۔ تو کل آپ کے سامنے حدیثیں آئیں کہ جو ہے اللہ کے وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے تیسری رکعت کی وتر کی 3 رکعت میں قنوت پڑھا کرتے تھے، تو وہ دعا بھی آپ کو سب لوگوں کو آتی ہوگی، اور بہت ساری دعائیں اللہ کے وسلم پڑھتے تھے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، کسی اور سے طلب نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے یا غوث یا علی، ایسی چیزیں دیکھو اس پر لکھا گیا ہے، آٹو پر لکھا گیا ہے، دکانوں پر لکھا گیا ہے، یہ کھلا شرک ہے، اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، یاد رکھو۔ یہ لوگ شرک کا کاروبار پھیلانے کے لیے سب ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جو میلاد وغیرہ جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، یہ سب ایسے شرک کے کاروبار پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، اور کیا ہے عروس درگاہ کیا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب شرک کے مظاہر ہیں اور کچھ نہیں۔ کھلا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، معلوم ہے۔ یا غوث کو کیا مطلب، یا رسول اللہ کا مطلب کیا، رسول اللہ سن رہے ہیں، موجود ہیں، پھر کیوں یا رسول اللہ بولتے ہو، سلام یا رسول اللہ۔ جو لوگ اللہ کے حاضر ناظر کا سر کھوا نہیں، کیا اللہ کے حاضر ناظر ہیں؟ سب سے پہلے سوال یہ کرو، حاضر ناظر نہیں ہے اللہ کے، صرف اللہ کے ذات حاضر ناظر ہے۔ یہ شرک کا عقیدہ ان لوگوں کا، لوگوں میں شرک کام کرنے کے لیے سب شرارتیں چلی ان کی درگاہ کو باقی رکھنا ہے، ان کے کاروبار کو باقی رکھنا ہے، اور کیا بھی نہیں اس کے سوا میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں تو اللہم انا نستعینک، اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرک اپنے گناہ سے معافی چاہتے ہیں، ونتوب الیک آپ کی طرف ہم توبہ کرتے ہیں، نثنی علیک الخیر آپ کی بہترین ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نخلو ونترک من یفجرک جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے اس سے ہمارا تعلق توڑ دیتے ہیں، ہم جا کو مل گئے بس جاؤ ہاتھ میں لاتے ہیں اسے لاکھ نماز پڑھاتے ہیں، اسے کم وقت جو پکا بدعتی ہے، جس نے بدعتی کی تعظیم اس نے دین میں اٹھانے کو مدد کی، معلوم ہے، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کو اٹھانے میں مدد کی۔ من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حدم الاسلام، بدعتی کے ساتھ تم جو ہے جھڑکو ان کو، اسے دربی کا سلوک مت کرو، ان سے سختی کرو، بے شمار کی حدیثیں معلوم ہے۔ بدعتوں کے ساتھ کیا ہے، آگے پیچھے لوگ ان کے پھرتے رہتے، دین کا شعور کتنا گر گیا دیکھو لوگوں مسلمانوں کی طرف۔ تو بہرحال جو ہے کیا کریں، نخلو ونترک من یفجرک جو تیری نافرمانی کرنے والا ہے اس سے ہمارا تعلق توڑتے ہیں، اس سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد، پھر اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، ولک نصلی ونسجد تیری نماز پڑھتے ہیں، تیرا سجدہ کرتے ہیں۔
نسعی الیک ونحفظ، تیری طرف دوڑتے ہیں ہم ادھر ادھر جاتے نہیں درگاہوں کو مانگنے کے لیے. نسعی الیک ونحفظ، تیری طرف لپکتے ہیں، تیری طرف لپکتے ہیں، تیری طرف آتے ہیں. جو مشکل ہے اللہ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ. کیا ہے دعا قنوت کیا سکھا رہی ہے؟ قنوت کے معنی عاجزی اختیار کرنا، جھک جانا ہے اللہ کی طرف. ایسی دعا ہے کیا ہے؟ اس لیے میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ذرا اس کا ترجمہ تو معلوم ہو جائے تاکہ آدمی جو ہے جو غلط عقیدے والا ہے سدھر جائے. نسعی الیک ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی، اللہ تیرے رحمت سے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرنے والے. ان عذاب بالکفار ملحق، تیرا عذاب انکار کرنے والوں کو چمٹنے والا ہے. کم سے کم دعا قنوت اگر آدمی ترجمے سے پڑھ لے گا تو بہت کچھ اس کا عقیدہ سدھر جائے گا. کس طرح عقیدہ بگاڑنے کام کر رہے ہیں دیکھو یہ لوگ. خبر یہ بنا کے رکھا ہے وہاں بت خانہ وہاں دیکھے نہیں جچی والے کے سامنے. کون سب ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسرے لوگ نہیں. تم لوگ بولتے ڈر لو ہمارے تو رشتہ دار ہیں، یہ سب ایسے کام کر رہے ہیں. کہاں ان کا ایمان؟ کھلا صرف مبتلا ہیں لوگ. کل جو ہے جب جہنم میں جائیں گے تو یہ لیڈر ہوں گے آگے، معلوم ہے سب لوگ. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا. چلو مشرکوں کے لیڈر چلو تم پہلے. دوسری دعا اور ایک جو ایسی بہت ساری دعائیں اللہ کو پڑھتے تھے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. دیکھو الفاظ کیسے ہیں، اللہ تو مجھے ہدایت دے. جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان کے ساتھ مجھے بھی میرا نام بھی ہدایت کرنے والا. اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور مجھے بھی عافیت دے جیسے لوگوں کو تو نے عافیت دی. وتولنی فیما تولیت، جن لوگوں کو تو نے مدد کی ہے، جن لوگوں کے ساتھ تو نے جو ہے ان کی جو ہے رہبری کی، میری بھی ان کے ساتھ رہبری کر، میرے بھی کاموں کا تو کارساز بن جا. اللہم اہدنی فیما ہدیت عافنی تولنی فیما بارک لی فیما اعطیت، تو نے جو دیا اس میں برکت دے مجھے جو کچھ بہتر ہے. وقینی شر ما قضیت، اور جو کچھ غلط فیصلہ اگر میرے تقدیر کے خلاف فیصلہ کچھ ہوا ہے میرے خلاف تو اسے بچا لے مجھے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جو اگر کوئی غلط ہمارا فیصلہ ہوا اللہ کے ہمارے حق میں تکلیف کا مصیبت کا تو اس کو بدلے. وقینی شر ما قضیت، اللہ جو مصیبت آنے اسے بچا لے. نستہدک ونتوب الیک، تیری طرف ہدایت طلب کرتے ہیں، تیری طرف توبہ کرتے ہیں. لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کا تو مددگار ہوگا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جو تیرے سے دشمنی کر لے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لا یذل من والیت، جس کا تو جو ہے والی بن جائے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. جس کا تو دشمن ہو جائے اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں. پھر آخر میں درود پڑھنا ہے، کیونکہ دعاؤں کے ساتھ جو درود قبولیت کا سبب ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد بارک وسلم. یہ کیسی دعائیں ہیں قنوت کے اندر جو یہ دعائیں اللہ کے پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کو پوچھے تو آپ نے دعائیں سکھائی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام جو باقاعدہ یہی دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو دعائیں کس طرح سے اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہیں. تو کچھ لوگ جو وہ ایک دوسری بات کے ہاتھ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، دیکھا نماز کے قیام کے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کہتے ہیں دماغ میں آتا ہے ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے اللہ کے رسول، بغیر ہاتھ اٹھائی دعا مانگ کرتے تھے. تو یہ دو دعائیں ہیں. تو دعا کا مطلب اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے دعا قنوت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.